27ویں ترمیم جو ہوئی ہے ملک میں مختلف اہل علم و دانش نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور سوالات و جوابات کے سلسلے میں ہم سے بھی بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا، دریافت کیا۔ صرف دو چیزیں اس میں ایسی ہیں جس کو ہم نے ابھی جمعہ میں بیان کیا ہے، ایک ججز کی جبراً ٹرانسفر اور دوسرے استثناء کا قصہ۔ بس یہ آخری بات ہے جو ہم نے کہہ دی، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ایک ہی سوال کو بار بار پوچھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ان کی نیتیں کیا ہوتی ہیں، خیر کی یا شر کی۔ ہم نے خیر کی نیت سے اور اپنا شرعی فریضہ سمجھتے ہوئے یہ درخواست کی کہ ان دونوں شکوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ بس اب اس کے بعد اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے متعلق ایک زمانے میں بہت سوالات تھے، ہم نے ایک مرتبہ ساری بحث کر کے اسے سمیٹ دیا کہ آئندہ مولانا کے متعلق کچھ نہیں کہنا۔ اسی طرح اور بھی بعض چیزیں ایسی تھیں کہ اس کے بارے میں اب کچھ نہیں کہنا۔ پیر ذوالفقار صاحب کے معاملے میں بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اس لیے جہاں تک ٹرانسفر اور 27ویں ترمیم کا تعلق ہے، بس ہم نے آخری بات کہہ دی، اس کے بعد اس موضوع پہ کچھ نہیں کہنا۔ لوگوں کے سامنے وضاحت سے بات آ گئی، اور صحیح نیت کے ساتھ جسے اللہ جانتا ہے، اپنا بھائی سمجھ کے اور اپنے ملک کا محافظ سمجھ کے ایک بات ان کے سامنے رکھی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے شاید آپ کو معلوم نہ ہو، اور یہ بھی کون سی ایسی بات ہے جس کے متعلق ہم سمجھیں کہ وہاں تک بات پہنچے گی۔ ایسے نہیں ہوا کرتا، ہم لوگوں کی باتیں کوئی سنتا بھی ایسی خاص نہیں، اور بے شک نہ سنے تو اس سے یہ آخری بات ہے جو ہم نے خیر خواہی کی نیت سے کی، اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حوض کوثر پہ حاضری کی توفیق بخشے گا۔ دریافت فرمایا ہے کہ مرد کو اپنی داڑھی رنگنے کے لیے اگر سفید بالوں پر کالے رنگ کے علاوہ کوئی رنگ کرنا پڑے تو کیا مہندی کے علاوہ مارکیٹ میں ملنے والے کیمیکل فری اور امونیا فری رنگوں سے بھی رنگ کر سکتا ہے، جیسے ڈارک براؤن؟ اور عمر جب 40 سال سے زیادہ ہو جائے تو بالکل بھی کالی مہندی استعمال نہیں کر سکتا؟ دیکھیے، بالوں میں جب سفیدی آ جائے اور جوانی کی عمر میں بھی آ گئی ہے تو سیاہ رنگ کے علاوہ ہر قسم کا خضاب جائز ہے، اور ایسی عمر میں بال سفید ہو جائیں جب عام طور پر ہو ہی جاتے ہیں تو پھر خالص سیاہ خضاب کے علاوہ دوسرے رنگ ہیں، جیسے براؤن ہے، جیسے بلیک ہے، جیسے براؤن سے ملتے جلتے خضاب ملتے ہیں، ان سب کا استعمال جائز ہے۔ خالص جو سیاہ رنگ ہے اس کا استعمال جائز نہیں۔ سیاہ رنگ مہندی چاہے سر کے بالوں پہ کی جائے اور چاہے داڑھی پہ، یہ نہ کرنے سے افضل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابوذر، یہ جو تمہارے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، اسے تم مہندی سے، یا ایک اور خضاب آتا تھا اس زمانے میں، فرمایا اس کو استعمال کرو، زیادہ اچھا ہے۔ عالمگیری میں لکھا ہے فقہا نے کہ خضاب جو ہے مردوں کے حق میں سب سے اچھا مہندی کا استعمال ہے، اور ہمارے دور میں یعنی آج سے کوئی 500 سال پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو مہندی کا رنگ ہے یہ عام مسلمانوں میں رائج ہے، اور متحدہ ہندوستان میں سکھ، ہندو، مسلمان جو رہتے ہیں
تو داڑھی کی اس مہندی سے عام طور پہ مسلمان پہچانے جاتے ہیں، اور جو داڑھی پہ سیاہ رنگت کر دیتے ہیں ان کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ دشمن کے خلاف لڑنے والے فوجی ہیں، اور ہمارے مشائخ نے اس بات پر اجماع کیا، یعنی سب کہتے ہیں کہ جس آدمی نے سیاہ رنگ استعمال کیا اپنے لیے یا اپنی بیوی کی نظروں میں محبوب ہونے کے لیے، تو کچھ فقہا اس کی کراہت کے قائل ہیں، لیکن وہ اسے جائز سمجھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سیاہ خضاب جو ہوتا ہے بالکل وہ نہ کیا جائے، اور مہندی کا کرنا افضل ہے، اور اس کے علاوہ جتنے آپ نے یہ لکھے ہیں کیمیکل فری وغیرہ وغیرہ، ان سب کا استعمال جائز۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی غیر فاطمی اولاد، آوان، علوی النسل، ہاشمی، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کی رہنمائی چاہیے۔ دیکھیں بھائی، بنو ہاشم کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں، اور بنو ہاشم سے 4 شخصیات مراد ہیں۔ ایک تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ایک حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تیسرے حضرت حارث رضی اللہ عنہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے۔ چوتھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور پانچویں 4 کال کی نسل میں 5 ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے۔ اور ان کے علاوہ بنو ہاشم کے بقیہ جو ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے، جیسے ابو لہب کی اولاد ہے، یہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی اولادوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہوگا۔ آوان کا برادریوں کا سلسلہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔ اب آوانوں میں ایسے بھی نام ملتے ہیں، جیسے سردار افتخار آوان خان۔ اب خان الگ ذات ہے یار، آوان الگ ذات ہے، اس میں علیحدگی کرو۔ تو جو بھی نسب ثابت ہو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، جتنے یہ عباسی ہیں، اگر یہ ثابت کریں کہ ان کا نسب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے ملتا ہے، اور اتنی پشتیں اور فلاں فلاں پشت اس زمانے میں ہوئی ہے، یہ سارے قطعی، ظنی نہیں، قطعی ثبوت مل جائیں، تو ایسے عباسیوں پہ زکوٰۃ ناجائز ہے۔ جیسے بہاولپور کے عباسی تھے، اور وہ صحیح معنی میں عباسی تھے، ان کے خاندان وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، نہ دینی چاہیے۔ آوان کے سلسلے میں بھی اگر مستند شجرہ نسب مل جائے تو یہ برادری سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی برادری یعنی سادات سے شمار ہوگی، اور ان کا آپس میں بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں رہے گا، اور نہ ہی عام مسلمانوں کو ان کا زکوٰۃ دینا جائز رہے گا۔ سمجھے؟ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ آوان ایک دوسرے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید ایک دوسرے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور باقی امت ان آوان کو یا سادات کو زکوٰۃ دے دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے مستند شجرے تلاش کرنے چاہیے۔ تحریر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص ہو جس کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ کیا مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ ہوں گے یا کوئی اور خوش نصیب بھی ہیں؟ بھئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، رضوان صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے USA سے۔ رضوان صاحب، ہر وہ آدمی جس کا مسجد سے تعلق ہوتا ہے، مثلاً اسے ہمیشہ خیال رہتا ہے کہ اذان وقت پہ ہوئی یا نہیں، آج کل کیا حال ہے، پانی مسجد میں ہے یا نہیں، گرم اور سرد پانی ہے یا نہیں، اچھا مسجد کی ٹائلز کا کیا کرنا ہے، مسجد میں یہ چیز پیش آ گئی تھی، اس کا کیا کرنا ہے، اسپیکر پچھلی مرتبہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ جتنے بھی لوگ مسجد کے امور کا خیال کرتے ہیں، یہ سب کے سب وہ ہوں گے
جنہیں قیامت میں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اسی طرح ہر وہ آدمی جس کا مسجد میں جانے کو اور اللہ کی عبادت کرنے کو دل کرتا ہے کہ یار مسجد میں چلتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ چنانچہ موطا امام مالک میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودُ إِلَيْهِ۔ ہر وہ آدمی جس کو مسجد کا خیال رہتا ہے، اسے خیال کی تسکین اس وقت ہوتی ہے جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے۔ سردیوں میں ابھی جمعہ پڑا ہے، پھر فکر لگ جائے گی کہ ابھی بس 1 گھنٹہ رہ گیا ہے یار، پھر مسجد جانا ہے، اثر پڑھنی ہے۔ اچھا اثر پڑھ لی، اب 1.5 گھنٹہ رہ گیا ہے مغرب، اب مغرب پڑھ لی، 1.5-2 گھنٹے بعد عشاء پڑھنی ہے۔ یہ مسجد سے جس کا دل جڑا رہتا ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کو عرش کے سائے میں پناہ چلی جائے گی، یعنی دوسری نماز کا انتظار رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جماعت کا بھی اہتمام ہوگا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ آدمی مستقل مسجد میں رہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ دنیا کے مختلف کاموں کے باوجود اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بشارت دی، فرمایا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے گھر سے تعلق کی وجہ سے اس کو عرش کے سائے میں رکھے گا۔ بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ بہت طویل سوال لکھا ہے، بیوہ عورت ہوں، عمر 70 سال کے قریب ہے، بیٹا ہے، شادی کروائی ہے، لیکن میری بہو یہ مذہبی اسکالرس کی تقریریں سنتی ہے، اس میں آیا ہے کہ ساس اور سسر کی خدمت بہو پر فرض نہیں، میں اب کیا کروں؟ اپنا کام بہت مشکل ہے، ہمسایوں سے مدد لینی پڑتی ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ بہت آپ نے جی چاہتا ہے کہ اولڈ ہاؤس مجھے کہیں مل جائے اور میں وہاں جا کر زندگی بسر کروں۔ مفتی صاحب خدا کے لیے مجھے بتائیں، اسلام کا کیا یہی حکم ہے کہ بوڑھے والدین کو چھوڑ جائیں اور تڑپتے رہیں؟ بوڑھے والدین اور گھر میں اکیلی ہوتی ہوں اور اٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ بستر ناپاک ہو جاتا ہے، میں اس قدر پریشان ہوں، مجھے حل بتائیں کیا کروں؟ اور ایسے مذہبی لوگ ملے ہیں جو بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے غلط باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو کیسے سمجھاؤں؟ سمینہ، لاہور۔ خاتون، آپ کا سوال بہت لمبا ہے، اس کا صحیح جو شریعت کی روشنی میں جو مختصر جواب یہ ہے وہ یہ ہے کہ سسرال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جیسے نسب میں اللہ کی نعمت ہے۔ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے، دادا ہے، وہ جڑ ہوتی ہے نا۔ جد کسے کہتے ہیں؟ جد کہتے ہیں اصل کو، جد کہتے ہیں جڑ کو۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اے پروردگار تیری شان بہت اونچی ہے۔ یہ ترجمہ تھوڑی ہے وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ کہ تیرا دادا بڑا ہے۔ دادا چونکہ خاندان میں بڑا آدمی ہوتا ہے، اس لیے تعالی جدُّکَ، اے پروردگار تیری شان بہت بلند ہے۔ دادا کی شان بلند ہوتی۔ اللہ نے ٹھیک دونوں کو برابر کا ذکر کیا ہے، وَجَعَلَهُمْ نَسَبًا وَصِہْرًا، اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہارا نسب باپ دادا پر دادا اور تمہارے سسرال بنائے۔ سسرال اللہ کے انعامات میں سے ایک، ان کی عزت اور احترام کا ویسے ہی حکم ہے جیسے اپنے والدین کا۔ داماد ہے تو اس کے ذمے ضروری ہے کہ اپنے ساس سسر کا خیال رکھے، اور اگر بیٹا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے ماں باپ کا خیال رکھے، ساس سسر کا۔ اسی طرح اگر بہو ہے تو بہو کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ شوشہ چھوڑ دینا کہ ساس اور سسر کی خدمت تو تم پہ فرض ہی نہیں ہے، یہ ساری دین ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات چلائی اور سلوگن دیا کہ تم اس بات کی پابندی نہیں ہو، شریعت نے تو کوئی حکم ہی نہیں دیا۔ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ نسبم وصہرا، تمہارے سسرال کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی تمہارے باپ دادا کی ہے، یہ آیت کہاں گئی؟ بھول گئی تھی؟ اسی ہمیشہ ان کا خیال کرنا چاہیے۔ جو نہیں کرے گا وہ بیک وقت 3 گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ ایک تو شریعت کے حکم نہ ماننے کا،
دوسرے دنیا میں جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے اس سوسائٹی کے آداب کو، اس سوسائٹی کے اچھے چال چلن اور اچھے رواج کو توڑنے کا۔ سوسائٹی میں جو چیزیں صدیوں سے چلی آتی ہیں اور اس میں کوئی شر نہیں ہوتا تو نبی اس حکم کو نہیں بدلتا، کو جائیے کہ ایک لڑکی اٹھ کے بدل دے، ہے کوئی تک کی بات؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ان چیزوں کو نہیں چھیڑا، کسی نبی نے بھی نہیں چھیڑا۔ جو چیزیں امن سلامتی کی، اچھے معاشرے اور سوسائٹی کی نمائندگی کرتی تھیں، صدیوں سے چلی آتی تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی چادر بالکل نہیں بدلی، 2 چادریں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی سوسائٹی میں جو جوتے پہنے جاتے تھے اسے بالکل نہیں بدلا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے میں جو چیزیں چلی آتی تھی بالکل نہیں بدلا، اور اپنی سوسائٹی کے علاوہ ایک جانور بھون کے پیش کیا گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نہیں کھا رہے تھے، ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ حرام ہے، آپ نے کہا حرام نہیں ہے، تم لوگ کھاؤ، لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے عربوں کی زمین میں یہ چیز نہیں ہوتی، اس لیے میں کھانے سے جھجکتا ہوں۔ نہیں توڑا اس چیز کو جو صدیوں سے چلی آتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں پورا اس پہ عنوان قائم کیا ہے کہ ایک آدمی کن کن چیزوں کا پابند ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو بالکل تبدیل نہیں فرمایا تھا۔ اس لیے یہ اچھی چیزوں کو توڑنا، اچھے رسم و رواج کو توڑنا دوسرا گناہ تو یہ ہے۔ اور تیسرا گناہ، کیا وہ انسان بھی نہیں ہے؟ انسان تو ہے نا، ساس سسر ہے تو انسان تو ہے، بہو ہے تو انسان تو ہے نا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بی بی آپ نے جو کیس لکھا ہے اس میں آپ کا کوئی قصور نہ ہو، اس لیے کہ پکچر پوری پینٹ تھوڑا ہی ہوتی ہے، دوسرے کی برائیاں گنی جاتی ہیں نا، اس لیے ہم اس کو نہیں کہہ رہے، لیکن ہم دونوں سے عرض کر رہے ہیں کہ انسانوں کی خدمت، انسانوں کے ساتھ تعلق، انسانوں کی فلاح و بہبود، اس کو چاہنا، یہ خود شریعت کا ایک عمومی حکم ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا کرو، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرو، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم دیا ہے نا، کتے کے ساتھ نیکی کی، اس نے پانی پلا دیا، اللہ نے بخش دیا۔ جانوروں کے ساتھ نیکی کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ اچھائی کا حکم دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کی اجازت دی ہے، لیکن عمر بھر خود کبھی شکار نہیں کیا۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ شفقت اور تعلق ہے۔ اس قدر شفقت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آیا اور بیٹھ گیا، اور میرے سر پہ آ کے ایک چڑیا گھومنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے فرمایا یہ چڑیا کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے، کچھ لے تو نہیں آئے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں آ رہا تھا، مجھے اس کے بچے بڑے اچھے معلوم ہوئے، گھونسلے میں نے لیے ہیں اور یہ چادر میں ہیں لپٹے ہوئے میرے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کی ماں ان کی وجہ سے بے قرار ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، جانوروں تک سے اچھائی کا حکم ہے، اور فرمایا جہاں سے لے کے آئے ہو اس کے گھونسلے میں رکھ کے آنا۔ آپ کو پتہ ہے مصر کا ایک شہر ہے فسطاط، اب بھی اس کا نام وہی ہے، یہ نام صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے چلا آتا ہے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جب مصر سے جا رہی تھی ساری فوج آگے جا کے، تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے سارے خیمے ظاہرہ فوج کو حکم دیا کہ سامان منتقل کرو، انہوں نے اپنا خیمے پہ پابندی لگا دی، تو وہ امیر تھے۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کا خیمہ نہیں اکھاڑنا، ان کا نام، تو عرض کیا گیا کہ کیا پالیسی ہے؟ تو فرمایا اندر جاؤ، ایک چڑیا نے گھونسلہ بنا دیا تھا، میں دیکھتا رہتا تھا وہ گھونسلہ بنا رہی ہے، پھر اس کے بچے ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے، جب تک چڑیا خود اپنے بچوں کو لے کے اڑ نہ جائے تم 2 آدمی اس کی حفاظت کرو گے، یہ میرا خیمہ ہے، اس وقت تک اس خیمے کو نہیں اکھیڑا جا سکتا۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگل قحط پڑ گیا تو ہرن آ کے ان کے ہاتھ چاٹتے تھے،
سیدنا عمر رضی اللہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کوئی بات تو ہے کہ یہ ہرن آ کے مجھ سے انصاف طلب کر رہے. یہ چیزیں اس لیے ہمیشہ انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو مرضی فتویٰ آپ دیں، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ پہلے انسان ہے پھر مسلمان ہے. پہلے مسلمان نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرتا رہے، نمازیں، روزے، 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنا، اور پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا. پتہ چلتا ہے کہ پیسے ہیں، اس کے باوجود بہنوں کو، خواتین کو حق نہیں دیتا. پتہ چلتا ہے کہ گھر میں فاقہ پڑا ہوا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بچے کے سال میں. ایسے مسلمان کو چولہے میں جھونکنا ہے. پہلے انسان یہ سادہ کپڑا ہے، اس کے اوپر رنگ چڑھانا ہے. اب رنگ چڑھاؤ اسلام کا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. لوگو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے. تو اس لیے کسی کو بھی اجازت شریعت نہیں دیتی کہ اپنے سسرال کے ساتھ ایسا رویہ رکھے. میرا نام شہزاد ہے، مظفر گڑھ پنجاب سے. میرا مکان سیلاب میں مکمل طور پر گر گیا تھا. گورنمنٹ کی طرف سے سروے ہوا، میں موجود نہیں تھا. میرا بھائی چھوٹا عامر شادی شدہ نہیں تھا، اس نے میرے گھر کے ملبے پہ کھڑے ہو کے سروے کروایا. جب میں گھر آیا تو اس نے کہا آپ نے میرے گھر پہ اپنا سروے کیوں کرایا ہے؟ تو عامر بھائی نے کہا کہ جو کچھ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ملے گا میں آپ کو دوں گا. 2 سال بعد گورنمنٹ کی طرف سے مکان الاٹ ہوا تو اس میں بھائی عامر ہی کا ہی نام تھا، میرا نام نہیں تھا. تو عامر کو میں نے کہا کہ مکان مجھے دو، کیونکہ مکان تو میرا تھا، سروے تو اس پہ ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ اب آپ کا کوئی حق باقی نہیں رہا، کیا اب اس مکان پر میرا حق باقی ہے؟ شہزاد صاحب مظفر گڑھ سے بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اگر یہ ساری تفصیلات سچائی پر مبنی ہیں تو عامر جو آپ کا بھائی ہے اس نے اپنے نام پر مکان الاٹ کروا کے آپ کو دھوکہ دیا ہے، جو سخت گناہ اور حرام ہے. عامر کو چاہیے کہ وہ مکان آپ یعنی یاسر کو دے دیں، اور یہ شرعاً آپ ہی کا یاسر کا حق بنتا ہے. دوسرا مکان ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یاسر کو یہ مکان نہ دیا جائے. شرعاً اس کا عامر کا کوئی حق نہیں. اس نے دغا بازی جو کی ہے، خدا کا خوف چاہیے اگر کی ہے تو. ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کے ورثاء میں ایک بیوہ، کچھ بیٹے اور بیٹیاں. مرحوم نے جو ترکہ چھوڑا ہے وہ دکان سے کرایہ آتا ہے. اس میں ایک مکان اور دکان ایسی ہے جس کا کرایہ بھی آتا ہے. تو بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ایک بیٹا مکان کا کرایہ لے رہا ہے، دوسرا بیٹا دکان کا کرایہ لے رہا ہے. حتیٰ کہ سارا کرایہ 2 بھائی آپس میں رکھ رہے ہیں کہ بھئی اردو ٹھیک نہیں ہے، یہ اردو ٹھیک نہیں ہے. کچھ رقم اپنی والدہ کو دے دیتے ہیں. اب کیا پتہ کیا آپ لکھ رہے ہیں، جو ترکہ چھوڑ ہوں کے دکان، تو اس میں یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا بھائی. جب تک کہ آپ ایک ایک حرف نہ لکھیں صحیح، یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی فتوے کی بات کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ ایک ایک لفظ غور سے سنے، ایک ایک حرف غور سے سنے، تب جا کر شرعی حکم بیان کرے. معلوم نہیں آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں اور لکھا کیا گیا ہے. آپ بالکل صاف لکھ کے بھیجیے، پھر بات کریں گے. ایک شخص نے 100 یا 150 ایکڑ پر مشتمل چاول کی فصل کاشت کی ہے. ایک بندہ دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ پیسہ انویسٹ کریں، میں آپ کو کچھ منافع دے دوں گا. اب یہ انویسٹمنٹ کرنے والا اس شخص کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرے کہ کاروبار حلال اور شریعت کے مطابق بن جائے؟ واضح رہے کہ چاول کی فصل ہے، چاول کا بیج بن چکا ہے، البتہ بیج ابھی کچا ہے اور 1.5 ماہ کٹائی کو باقی ہے. سمیع اللہ صاحب یہ سوال دریافت فرما رہے ہیں. جہاں تک آپ نے فرمایا ہے کہ چاول کا بیج بن چکا ہے، تو اگرچہ وہ بیج کچا ہے مگر ناقابل استعمال ہے اور عنقریب پکنے والا ہے، اور پکنے کے بعد یہ اچھی فصل تیار ہوگی جس کی بازار میں قیمت زیادہ ہوگی. تو اس لیے موجودہ صورتحال میں
اس کو مال متقوم قرار دے کے اس کی خرید و فروخت کو درست قرار دیا جا سکتا ہے۔ یعنی پورا یقین ہو کہ چاول پک جائے گا 1.5 مہینے کے بعد، اس کی مارکیٹ میں ویلیو لگے گی، تو مال متقوم خریدنے اور بیچنے والا مال ہو گیا نا۔ اس کی فقہا نے ایک مثال بھی لکھی ہے کہ مثلا وہ کہتے ہیں کہ پھلوں کی خرید و فروخت ہے، تو اگر باغ کا کچھ پھل ظاہر ہو جائے اور وہ ابھی کچا ہو تو فقہا اس کی خرید و فروخت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو پھل ابھی پیدا نہیں بھی ہوا لیکن ایک حصہ ہے جو بالکل پیدا ہو گیا ہے اور جس کے متعلق یقین ہے کہ مارکیٹ میں جائے گا تو اپنے دام اس کے اچھے لگیں گے، تو فقہا اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس لیے مذکورہ صورت جو آپ نے کہی ہے اس میں شرکت کا طریقہ یہ ہے کہ جو مالک ہے اس کا وہ آدھی یا 1/3 یا 1/4 اس کا جتنی فصل کے خرید و فروخت پر مارکیٹ میں جو بیچنی ہے جا کے اور اس پہ پیسے آنے، دونوں فریق اپنی باہمی رضامندی سے قیمت لگا لیں، سرمایہ لگانے والا فریق جو ہے وہ نقد پر فروخت کر دے اور یہ دونوں اس میں آپس میں بات کو طے کر لیں تو فقہا جسے شرکت ملک کہتے ہیں وہ ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے دونوں فریق اس پہ خود طے کر لیں گے کہ مارکیٹ میں جا کے اس کی کیا قیمت ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کر لیں۔ یہ یاد رکھنی چاہیے بات کہ خرید و فروخت کے وقت چاول کی فصل کو پکنے تک باقی جو ہے اس کی شرط نہ لگائی جائے، کیونکہ یہ شرط پھلوں میں خرید و فروخت عمومی طور پہ چونکہ ہمارے یہاں رواج پایا جاتا ہے اس لیے جائز قرار دی گئی ہے۔ یہ شرط لگانا جو ہے نا اس کو نہیں رکھنا چاہیے، اس سے پہلے بھی بیع خرید و فروخت ہو سکتی ہے، آپ آپس کے معاملات خود طے کر سکتے ہیں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے بھئی، ان کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس موضوع پہ تو مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ 1905 میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی۔ سیال شریف یہ پیر خانہ تھا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور عمر مبارک جو تھی وہ بہت طویل ہوئی، حافظ قرآن بھی تھے، بھی انہوں نے مختلف کتابیں سیال شریفی میں پڑھی تھیں۔ اسی طرح انہوں نے سند فراغت جو تھی 1932 میں اپنی تعلیم مکمل کر کے حاصل کر لی تھی، اور پھر وہ بیعت بھی ہوئے بڑے حضرات سے، اور انہوں نے اللہ بھی ایک عرصے تک کیا، یہاں تک کہ ان کو وہاں کی سیال شریف کی خلافت دی گئی تھی، اور وہاں پر بہت لوگ تھے جو لوگ بیعت ہوتے تھے۔ 1970 میں وہ الیکشن میں منتخب ہو گئے تھے، اور جمعیت علماء پاکستان جو تھے انہوں نے یہ چاہا تھا کہ وہ حضرت کو صدر بنا دیں، چنانچہ وہ بنا بھی دیے گئے تھے اس سیاسی پارٹی کے۔ تو 1981 میں حضرت رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا۔ بہت بڑے آدمی تھے۔ ان کا شجرہ طریقت جو ہے وہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں ہے۔ حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ میڈیکل نفسیاتی کیفیت اس پہ مسجد جا سکتے ہیں یا نہیں، اس پہ ہم نے پچھلی مرتبہ آپ سے عرض کر دیا تھا۔ سوال یہ ہے، تحریر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو افراد موسیقی سے وابستہ تھے، یعنی گانا بجانا ان کا پیشہ تھا، افراد کے اس پیشے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ انوار خان صاحب بنگلہ دیش سے آپ تحریر فرما رہے ہیں، کہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون کون سے افراد تھے جو موسیقی کے پیشے سے وابستہ تھے؟ کیا پورا ایک گروہ تھا؟ کیا خواتین کا ایک سلسلہ تھا؟ آپ ان کی نشاندہی کریں نا۔ اس سوال سے اگر مقصد یہ ہے کہ موسیقی کو جائز قرار دیا جائے اور ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ اس کے لیے قائم کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان پر پابندی نہیں لگائی تھی، لہٰذا آج بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی باقاعدہ اس قسم کی چیز تھی؟ ہمیں تو نہیں معلوم۔ آپ کو جو مرد و عورت معلوم ہوں ان کا ذکر کیجئے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوا تھا۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ غامدی صاحب فرماتے ہیں نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ڈانس دکھاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو موسیقی سنواتے تھے، تو یہ ڈانس اور موسیقی کے جواز میں وہ جو روایت لائیں، بات ایسی نہیں ہے۔ یہ کب باقاعدہ پیشہ تھا؟ یہ کب باقاعدہ پیشہ تھا؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کی اجازت دے دی جائے اور لوگ ایسی چیزوں میں مشغول ہو جائیں؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی، لیکن ہر چیز پہ قانونی گرفت بغیر حالات کو دیکھے ہوئے نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب اچھی چیزوں میں مثال لیں تو غلامی اور سود جو ایک ایک گھر میں رائج تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیتے، قیامت اور طوفان برپا ہو جاتا پوری عرب سوسائٹی میں۔ آپ نے سود کو بالکل وفات سے 3 مہینے پہلے ناجائز قرار دیا، اور غلاموں کے نظام کو یہ تو کیا ہے کہ یہ گناہ ہو جائے یہ غلام آزاد، یہ ہو جائے یہ آزادی، یہ ہو جائے یہ آزادی، اس سے اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے نظام کو اگر یکسر بدل دیتے تو سوسائٹی کا کیا ہوتا؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر ریڈ ایریا نہیں دیکھا تھا۔ طوائفیں جہاں ہوتی ہیں، جو یہ بازار ہوتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلی مرتبہ حیات طیبہ میں جب آپ آئے ہیں ایک غزوے سے واپس، تو آپ نے دیکھا رات کو عام طور پہ کیا ہمیشہ گاؤں میں جب سو جاتے ہیں لوگ، شہر ہو گاؤں، لائٹس آف کر دیتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے اتر رہے تھے، آپ کی نظر پڑی ہر جگہ روشنی تھی، ریڈ لائٹ ایریا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ پیشہ ور عورتیں ہیں، اور یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک عملداری تھی، جہاں تک کہ آپ حکمران تھے، اس زمین میں ہی یہ تھا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین سے گزر رہے ہیں تو اپنے ہی ملک تھا نا۔ تو جب عرض کیا گیا کہ عورتیں جو پیشہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا یہ کیسی ہیں جنہیں نہ حق مہر ملتا ہے اور نہ ان کی وراثت میں کوئی چیز آگے جاتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو ختم کرنے کا حکم دے دیا تھا؟ اس پہ جو لوگ گمراہ اور کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سوسائٹی میں ترویج دینا چاہتے تھے، والعیاذ باللہ، ختم کیوں نہیں کر دیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم کر دیتے تو اس سے جو فساد پیدا ہوتا اس کو کون روکتا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ بحث کی ہے، اور اس کی بہت ایک اچھی مثال وہ جمعے کی نماز ہے، جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ابن قیم بھی تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ کبھی بھی غلط بات کو دیکھ کے چپ نہیں رہتے تھے، ہمیشہ نکیر کرتے تھے، کچھ بھی کہیں، نفرت کا اظہار کریں، کچھ بھی ہو، کرتے ضرور تھے۔ ہم جب جمعہ پڑھ کے نکلے تو ایک جگہ جمعے کے مسجد کے سامنے ایک پلاٹ تھا، گھاس لگا ہوا تھا اور لوگ تاتاری شراب پی رہے تھے۔ شیخ نے دیکھا اور خاموشی سے گزر گئے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا، ہم نے کہا شیخ تو ہمیشہ نکیر کرتے ہیں۔
شیخ تو ہمیشہ بری باتوں کو اس کو برا کہتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ حضرت احمد اللہ نے دیکھا اور خاموشی سے گزر گئے. تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت یہاں کیا ہو گیا؟ اب تو بولے ہی نہیں. حضرت نے فرمایا بول دیتا، شراب چھوڑ دیتے تو یہ تاتاری جا کر قتل کرتے اور خواتین وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے جو چھوٹا گناہ کر رہے ہیں پڑے رہیں اس میں، یعنی اس لیے نکیر نہیں کی. یہ شریعت کا مزاج ہے. شریعت کا مزاج سمجھنا بڑی عقل بڑی حکمت چاہتا ہے. اس لیے جن لوگوں کو آپ نے لکھا ہے یہ کون لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منع کرتے نہیں کرتے، تو اس کی تفصیل آپ ہمیں لکھ بھیجیے، پھر عرض کریں.